بہت ہی زیادہ قابل احترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، ہم سب اللہ کے اس بابرکت گھر میں جس کا نام مسجد رحمت الہی ہے، یقیناً رحمتوں کے نزول کا یہ مقام ہے۔ یہیں سے پورے محلے میں رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ اس کے افتتاحی مجلس میں ہم سب جمع ہیں، اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، میں سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں اس مسجد کے معمار عالی جناب حاجی محمد صاحب کو، جنہوں نے اپنے صرفے سے اتنا عالیشان خوبصورت اللہ کا بابرکت گھر بنایا ہے۔ اور اب ہم سب کی بالخصوص اس اہلیان محلہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے سجدوں سے اللہ کی اس بابرکت گھر کو آباد رکھیں، اذان کے ساتھ مسجد میں آ جایا کریں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کریں، بڑی اس کی فضیلت ہے۔ لیکن مسجد کو، اللہ کے بابرکت گھر کو نجی گفتگو کا مرکز نہ بنائیں۔ گھر میں دل نہیں لگ رہا ہے، مسجد میں آ کر تکیہ لگا کر، مسجد کا پنکھا لگا کر سو گئے، ایسا نہ کیا جائے۔ 1 سے 2، 2 سے 3 مسجد میں جمع ہو گئے، کسی تیسرے کو ٹارگٹ بنا کر کسی کی چگلی اور غیبت کی جائے، ایسا بھی نہ کیا جائے۔ یہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے جسے مسجد کہا جاتا ہے، یہ سجدوں کی جگہ ہے۔ اگر ہم دنیا کی ادھر ادھر کی گفتگو کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ کے بابرکت گھر میں بیٹھ کر بھی کسی کی چغلی اور غیبت کرتے ہیں، تو یہ فرمان نبوی ہمارے سامنے ہو جانا چاہیے، جس کو سن کر بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مسجد میں کوئی دنیا کی بات کرتا ہے، ادھر ادھر کی بات کرتا ہے، لغویات بکتا ہے، تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے، اسکت یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی خاموش ہو جا، یہ اللہ کا بابرکت گھر ادھر ادھر کی لغویات بکنے کا اور دنیا کی گفتگو کرنے کا مقام نہیں ہے۔ اگر وہ خاموش ہو جاتا تو فبیہا، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر خاموش نہیں ہوتا، اپنا سلسلے گفتگو جاری رکھتا ہے، تو پھر فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اسکت یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، بس اب تو خاموش ہو جا۔ اگر وہ خاموش ہوتا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن خاموش نہیں ہوتا اور پھر اپنا گفتگو جاری رکھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیسری مرتبہ فرشتہ حاضر ہو کر یہ کہتا ہے، اسکت لعنت اللہ علیہ، تجھ پر خدا کی لعنت ہو، اب تو خاموش ہو جا۔ اس لیے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے بابرکت گھر عبادت کے گھر ہیں۔ جب مسجد میں ہم داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت سے داخل ہونا چاہیے۔ چند رکعت یا 2 رکعت کم از کم تحت المسجد کی 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے۔ اس کے بعد اگر آپ لیٹنا چاہیں، بیٹھنا چاہیں تو درست ہو جاتا ہے، لیکن لیٹنے کے لیے اسی کو بہانہ نہ بنایا جائے۔ اللہ کی عبادت کی جائے، اخلاص کے ساتھ کی جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من بنا مسجدا للہ تعالی بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو کوئی دنیا میں اللہ کا گھر مسجد بنا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ ہمارے بھائی محترم حاجی محمد صاحب قابل مبارکباد ہیں، جنہوں نے اپنے صرفے سے اللہ تعالیٰ کا اتنا خوبصورت بابرکت گھر بنایا ہے اور اپنے لیے جنت میں ایک محل بننے کا ذریعہ بن گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بہت مبارک کرے، اور اللہ کے جیسے بھی حضرت الاستاذ دامت برکاتوں نے فرمایا کہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے اللہ تعالیٰ کا بابرکت گھر بننا، تو اس کارنامے پر انہیں میں مبارکباد دیتا ہوں۔ حدیث نبوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ قیامت کا منظر ایسا نہیں ہے کہ اس کو سرسری لے لیا جائے، لیکن 3 لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل اعمال میں بھی اس حدیث کو
نقل کیا گیا ہے کہ 3 لوگ قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. کون لوگ ہیں وہ؟ ایک وہ ہے جو صرف اللہ کے لیے اللہ کا کلام پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے اور امامت اس طریقے سے کرے کہ مصلی اس سے راضی ہوں. تو ہمارے مسجد کا امام جو اللہ کا بابرکت کلام اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھتا ہے اور ہماری امامت کرتا ہے، تو وہ آدمی قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا. اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مسجد میں، کسی بھی مسجد میں ہم کہیں بھی رہتے ہوں، مسجد کے امام کا احترام ہمارے دل میں ہونا چاہیے. بڑی افسوس کی بات ہے یہ کہ ہر مسجد میں 5-7 لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو امام اور مؤذن کے پیچھے ہاتھ دھو کر نہیں بلکہ نہا دھو کر پیچھے پڑ جاتے ہیں. وہ بھی انسان ہیں، اس سے بھی کچھ چوک بھول ہو سکتی ہے، تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے آنے جانے میں، اس کو نظر انداز کیا جائے. لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اس کو رائی کا پہاڑ بنا دینا، اس کے خلاف ماحول بنا دینا اور مسجد سے نکالنے کی اس کے خلاف سازش کرنا، کس کے خلاف سازش ہم کر رہے ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی کے وارث کے خلاف ہم سازش کر رہے ہیں. جس کے پیچھے ہم نے برسوں تک رکوع و سجدہ کہ اس کے خلاف ہم سازش کر رہے ہیں. بڑے شرم کی بات ہے، بڑے پکڑ کی بات ہے یہ. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہ ہمارے مسجد کا امام قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا. ہم اپنے سینے میں اس کے تعلق سے کدورت رکھ کر، نفرت رکھ کر، اس کے خلاف سازش کر کے اپنے لیے جہنم کا راستہ ہموار کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. دوسرا شخص جو قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو نماز کے لیے صرف اللہ کے لیے بلاتا ہو. ظاہر بات اس کا مصداق عام لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر مسجد کا مؤذن اس کا مصداق ہے. اس لیے اس کا بھی احترام ہونا چاہیے اپنے دل کے اندر کہ قیامت کے دن سب سے اونچی گردن ہوگی مؤذن کی. جو دنیا میں اذان دیا کرتا تھا اس کی گردن سب سے اونچی ہوگی، اور متعدد لوگوں کی قیامت کے دن وہ مؤذن سفارش کر سکے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مسجد کو جھاڑو دیتا ہے تو ہمارا بھی نوکر ہے، نہیں. اللہ کے گھر کا خادم ہے، وہ ہمارے گھر کا خادم نہیں ہے وہ. لیکن آج تقریباً مساجد میں اللہ کے بابر کا گھر کے مؤذن کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے کہ شاید اپنے گھر کے نوکر کے ساتھ بھی وہ سلوک نہیں کیا جاتا ہوگا. اس سے باز آنے کی ضرورت ہے. اور تیسرے وہ آدمی جو قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا، آقا دو جہاں علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے خالق و مالک کے ساتھ بھی اچھا تعلق رکھے اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی اچھا تعلق رکھے. اپنے خالق و مالک کے ساتھ تعلق عبادات کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، اللہ والوں کے صحبت میں بیٹھ کر اللہ والوں کے مجلس سے استفادہ کرتے ہوئے، اور ماتحتوں کے ساتھ ہر ایک کا حق ادا کیا جائے. اپنے ذات سے کبھی کسی پر کسی قسم کی کوئی زیادتی کو ظلم نہ ہونے دیں، چاہے ماں باپ ہوں، چاہے بیوی و بچے ہوں، چاہے بہن بھائی ہوں، چاہے دیگر رشتہ دار ہوں، چاہے پڑوسی ہوں، اگر ہم استاذ ہیں تو شاگرد ہوں، کسی پر کبھی بھی کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہونے پائے. خدا نہ خواستہ کبھی زیادتی ہو جائے تو جس پر زیادتی ہوئی ہے اس سے معافی مانگنے میں اور اس کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ روٹھ گیا، وہ مظلوم ہے، اگر وہ روٹھ گیا اور اگر وہ بد دعا دے دے ہمیں تو ہماری دنیا اجڑنے میں دیر نہیں لگتی.